آگے بڑھیں گے, ایک مثال میں اور آپ کو دے دیتا ہوں. ایک حافظ جی ہے, بہت فیمس ہے, پورا سینٹر ونٹر قائم کر رکھا ہے, مسجد وجد بنا رکھی ہے, اور بڑے جبے گترے میں رہتا ہے. آپ دیکھیں گے اتنا زیادہ سندر دکھیں گے آپ کو جبے گترے میں کہ اتنا امام حرم بھی اتنا تام جھام نہیں کرتے ہوں گے. میرے بھائیو, افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے یار, یہ جائز نہیں ہے میرے بھائیو. اللہ واسطے, آپ جب عالم نہیں ہو تو کیوں اپنے حلیہ ایسا بناتے ہو کہ تم عالم ہو, امام ہو, فاضل ہو, محدث ہو؟ ایسا حلیہ کیوں بناتے ہو؟ علماء بھی جو ہوتے ہیں وہ بھی سادگی سے زندگی گزارتے ہیں. آپ کو شرم نہیں آتی؟ شرم نہیں آتی؟ یہ شہرت کا لباس ہے, یہ لباس شہرت سے منع کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. جبے ابے پہن کر کے, اترا اترا مار کر کے, مشلا وغیرہ پہن کر کے بیٹھتے ہو. اللہ واسطے ڈرو اللہ تبارک و تعالیٰ سے. یہ غلط ہے میرے بھائیو, غلط ہے, غلط. شہرت کا لباس ہے یہ. اور آپ علم والے بھی نہیں ہو, عالم بھی نہیں ہو, اور حلیہ آپ نے امام حرم کا بنا رکھا ہے, عربوں کا, بڑے بڑے علماء کا آپ نے چہرہ بنا رکھا ہے. درست نہیں ہے یہ. ویسے بھی علماء اگر ہوتے, علماء بھی اگر ہوں, تو اتنا تکلف کرنا, اتنا زیادہ تام جھام کرنا, یہ مروت کے خلاف ہے, ان کے ادب کے خلاف ہے, یہ مناسب نہیں ہے. علماء سادگی پسند ہوا کرتے تھے میرے بھائیو. بہرحال آپ کو میں نے اشارہ کر دیا اس سے پہلے کہ کورونا کے اس مسئلے میں پچھلے سال سے 21 سال تک امت کے کبار علماء نے فیصلہ کیا کہ مسجدوں کو بند کرنے میں کوئی حرج نہیں, جائز ہے. مصلحت ہے, امت کی خیر خواہی ہے یہ. میرے بھائیو, میرے بزرگوں, اس کے شواہد موجود ہیں بہت سارے دلائل کے اندر, اور اس کی تعویل کیا ہے ان حافظ جی نے. میں اس پہ نہیں جانا چاہتا, بہت تعویل کی ہے, دور کی کوڑی ادھر ادھر کی لا کر کے بیان کیا, اور جن حدیثوں کو, جو حدیثیں بنیادی دلائل ہیں, ان کے ساتھ کھلواڑ کر دیا, ادھر کا ادھر کر دیا, اور اپنی بات ثابت کر کے امت کے کبار علماء کو, اور امت کے ساری امت کے علماء کو, جن لوگوں نے کورونا کی اس مہاماری کے ماحول میں مسجدوں کو بند کرنے کے جائز ہونے کا فتویٰ دیا ہے, ان سب کو جہالت ہے, یہ جاہل قرار دیا ہے. استغفر اللہ. اس قدر جرم امت کے علماء کے سلسلے میں. اچھا, اور یہی ایک مثال میں اور آپ کو بتاؤں. اسی کورونا کے ماحول میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیح مسلم وغیرہ کی, بخاری کی حدیث پڑھ ڈالی. ایک حدیث پڑھی, صحیح بخاری کی روایت ہے, حضرت عوف بن مالک کی روایت ہے, اور بھی جگہوں پر ہے یہ روایت. اس کی حدیث پڑھا, اس کے اندر یہ بیان فرمایا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا تھا کہ قیامت سے پہلے 6 چیزوں کو شمار کرو, یعنی 6 نشانی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی. پہلی بات کہا اللہ کے نبی نے, میری موت. ایک تو قیامت سے پہلے ایک علامت یہ ہے کہ میری موت ہو جائے گی. دوسری بات اللہ کے نبی نے فرمایا فتح بیت المقدس فتح کیا جائے گا. اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا ثم موتان یاخذ فیکم کقواس الغنم. موتان یا موتان, موتان یا موتان, 2 طرح کے الفاظ ہیں. یاد رکھو, یہ موتان نہیں ہے. موت کے معنی موت کے ہوتے ہیں, اس کی تثنیہ ہے موتانی. موتانی رجلانی کتابانی کراستانی قلمانی. میرے بھائیوں, سب لوگ جانتے ہیں تثنیہ یہ ہے. اب آپ سوچئے, ویڈیو آپ جب دیکھیں گے تو آپ کو کیا ملے گا معلوم؟ آپ کو ملے گا کہ پیشین گوئی فرمائی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, اس میں کورونا کی طرف اشارہ ہے, اور آپ نے فرمایا تھا کہ ایک وقت میری امت پر آئے گا جب 2 موتیں واقع ہوں گی. 2 موتیں, یہ کیا ہے؟ 2 موتیں کیا ہے بھائی میرے؟ امت تنسنتین واحییت تنسنتین. اے اللہ تو نے ہمیں 2 مرتبہ موت دی, 2 مرتبہ زندگی. تو قرآن کی آیت میں بھئی ہمارا وجود ہوا تو پہلے ہم عدم میں تھے, عدم سے نکلے وجود میں آئے, تو ایک موت تھی, زندگی ہو گئی, پھر موت ہوگی, اور پھر اس کے بعد پھر باس ہوگا. تو 2 موتیں 2 زندگی تو ٹھیک ہی ہے, لیکن ایک وقت آئے گا کہ 2 موتیں ہوں گی. ارے عجیب بات ہے, 2 موتیں کہاں سے آ گئی بھائی؟ یہ موتان نہیں ہے, اور زبان سے حافظ جی پڑھتے بھی ہیں موتان. استغفر اللہ, اور ترجمہ کرتے ہیں 2 موتیں. یہ کیا ہے بھائی؟ 2 موتیں کیا؟ اچھا, اس کے بعد پھر گفتگو آپ سنتے چلے جائیں گے تو آپ کو کہیں دکھائی نہیں دے گا 2 موتوں کا ثبوت کہیں بھی نہیں. بات کورونا کی کر رہے ہیں, 2 موت کہاں ہے یہاں پر؟ بات کر رہے ہیں بہت موتیں ہوں گی, بہت موتیں ہوں گی, بہت موتیں ہوں گی. اور حدیث کیا پڑھا؟ 2 موتیں ہوں گی, ترجمہ کر دیا 2 موتیں ہوں گی. موتان پڑھ بھی رہے تنوین کے ساتھ, اور اس کے بعد حدیث میں لکھی ہوئی تنوین پڑھ بھی رہے اور ترجمہ کرتے 2 موتیں. استغفر اللہ. کیا ہے یہ؟ جہالت نہیں ہے؟ ارے بھائی اللہ واسطے, یا تو پوری تیاری کر کے آ گئے ہوتے, اچھے سے پڑھ لیتے, اہل علم کو دیکھ لیتے, اس کی تشریح دیکھ لیتے, اس کے الفاظ دیکھ لیتے, اور اس کے بعد لکھی ہوئی حدیث کو غلط پڑھتے ہیں آپ, ترجمہ غلط کرتے ہیں. عجیب بات ہے. اور اس کے بعد فٹ کر دیا, تشریح کر دیا اس کی غلط سلط, اور پوری امت کے حوالے کر دیا. کس امت کے عالم نے اس حدیث کو پیش کیا ہے اور کہا ہے کہ اس سے مراد کورونا ہے؟ قواس الغنم کی مثال دی ہوئی ہے میرے بھائیوں. قواس الغنم
میں جو موتیں ہوں گی جس کی طرف اشارہ کیا شارحین نے وضاحت کی ہے، وہ موتیں ایسی نہیں ہوں گی. آج ہندوستان کے اندر ٹھیک ہے 1.5 لاکھ 2 لاکھ 2.5 لاکھ کی موت ہو گئی، ٹھیک ہے. پورے ہندوستان کا سروے آپ کریں گے 130 35 کروڑ 40 کروڑ میں اگر مثال کے طور پر 1.5 لاکھ 2 لاکھ 2.5 لاکھ کی موت بھی ہو گئی تو کیا یہ کثرت موت ہے؟ یہ کثرت موت ہے؟ جب یہ قواس الغنم والی جو بات ہے تو پورا کا پورا ریوڑ مر جاتا تھا، اکا دکا جیتے تھے ورنہ سب مر جاتے تھے، اور دھیرے دھیرے وہ بھی مر جاتے تھے. کہاں سے آپ نے اٹھا کے اس کو فٹ کر دیا اور فٹ کرنے کے بعد ساری امت کے حوالے کر دیا کہ سارے علماء نے تشریح کی ہے؟ کس عالم نے کہا ہے کہ یہ جو حدیث ہے یہ کورونا کے ماحول کے لیے فٹ کی گئی؟ میرے بھائیوں کتنے لوگوں کی موت ہوئی ہے؟ پوری دنیا کا سروے آپ کر لیجئے. کیا کثرت موت ہے یہ؟ 1 لاکھ میں کیا 60,000 لوگوں کی موت ہے؟ یہ 70,000 لوگوں کی موت ہے؟ کیسے آپ فٹ کر سکتے ہیں اس کو؟ ہاں آپ یہ کہیے کثرت موت کی طرف، آپ نے 2 موتیں کہہ دیا. افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے، اللہ واسطے میرے بھائیوں کیوں جگ ہسائی کرتے ہو؟ اور میں یہ باتیں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ ساری دنیا میں عام ہے یہ. آپ کا تو چینل ہے، آپ کا تو سارا نظام ہے، سسٹم ہے میڈیا کا، اور آپ بہت تیزی کے ساتھ اس کو وائرل کرتے ہیں، ساری دنیا میں پھیلا ہوا ہے. ہمارے کبار علماء بھی الحمدللہ اس پر رد کیا ہے، جواب دیا ہے اس کا، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. میں نے وہ بھی سنا ہے، اتفاق سے کسی نے مجھے وہ بھی بھیجا، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. شیخ اشفاق سلفی صاحب اللہ ان کو صحت عطا فرمائے اور اللہ عز و جل صحت و عافیت کے ساتھ ان کی زندگی دراز فرمائے، امت کو ان سے خوب فائدہ اٹھانے کی توفیق بخشے، آمین رب العالمین. لیکن افسوس آج بھی ویڈیو موجود ہے، وائرل ہو رہی ہے، یوٹیوب پر نشر ہے، اور نہ جانے کہاں کہاں نشر ہو چکی ہے. جہالت کا عالم یہ ہے کہ آدمی جری ہو جاتا ہے. علم والے سے غلطی ہو جائے تو وہ متواضع ہوتا ہے، وہ جلدی سے اس کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن یہ جری ہو جاتے ہیں، پاپولر ہیں، بدنامی ہو جائے گی، چلنے دو ایسے، پھر دھیرے دھیرے لوگ بھول جائیں گے، کوئی بات نہیں، نیا مسئلہ آ جائے گا. استغفر اللہ. بہرحال میرے بھائیوں میرے بزرگوں، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہ چند مثالیں اور مثالیں ہیں میرے بھائیوں، لیکن اس کا مجھے وقت نہیں ہے.